اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 اور 46 پر ہم بات کر رہے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرنا، مشکل وقت میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا، اور اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا، مشکل کشا، داتا، دستگیر، گنج بخش نہ سمجھنا، یہ توحید ہے۔ لیکن یہ کام وہی لوگ کر سکتے ہیں جو جھکنے والے ہیں، جھکنے والے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، اور یہ کہ وہ اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ جس کا عقیدہ توحید مضبوط ہوگا اس کا عقیدہ آخرت بھی بہت مضبوط ہوگا، جس کا عقیدہ توحید کمزور ہوگا اس کا عقیدہ آخرت بھی کمزور ہوگا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ہر مصیبت میں، ہر مشکل میں اللہ اکیلے کی طرف رجوع کرنا ہے۔ کسی مخلوق کو اگر آپ یہ سمجھ بیٹھیں کہ وہ میری مدد کر سکتا ہے، چاہے وہ دنیا میں ہو یا دنیا سے چلا گیا ہو، چاہے وہ زندہ ہو، چاہے وہ اللہ کے پاس پہنچ گیا ہو اور اپنے درجات حاصل کر چکا ہو، چاہے وہ دنیا کا سب سے نیک انسان ہو، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مخلوق میری مدد کر سکتی ہے تو آپ قرآن مجید کا انکار کر بیٹھیں گے، کیونکہ قرآن مجید ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے، وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، مدد نہیں آتی مگر اللہ کی طرف سے جو غالب اور حکمت والا ہے۔ لہٰذا مدد حاصل کرنی ہے تو اللہ سے۔ پھر ہم بات کر رہے تھے کہ یہ اللہ کے سامنے جھکنے والوں کی صفت بتائی گئی کہ یہ اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں، اور اسی بڑی ملاقات سے پہلے اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں کو تربیت دی ہے دن میں 5 مرتبہ کہ وہ اللہ سے ملاقات کے لیے مسجد آتے ہیں، نماز میں اللہ کے آگے پیش ہوتے ہیں، اور اس ملاقات کو ہم جتنا خوبصورت بنائیں گے اتنی ہی خوبصورت اور آسان وہ ملاقات ہوگی جو اللہ کے سامنے بڑی ملاقات ہے قیامت کے دن کی۔ اس ملاقات کے لیے ہمیں اپنی نماز کو بہتر بنانا ہوگا، جتنی بہتر نماز ہوگی اتنی ہی بہتر وہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ تو نماز کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، صحیح مسلم کی حدیث ہے اور صحیح بخاری میں بھی اس کا کچھ حصہ موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے۔ ایک شخص آیا، نماز ختم ہو چکی تھی، وہ بعد میں آیا اور اس نے جا کر وضو کیا اور نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ جب آپ نے اسے دیکھا تو فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ اور دوبارہ سے نماز ادا کرو، تم نے نماز ادا نہیں کی۔ وہ دوبارہ گیا، دوبارہ نماز ادا کی، پھر آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ پھر سے نماز ادا کرو، تم نے نماز ادا کی نہیں ہے۔ تیسری مرتبہ نماز جب اس نے ادا کی اور پھر واپس آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی بات ارشاد فرمائی، ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ وہ کہنے لگا والذی بعثک بالحق، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اللہ نے حق کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے، ما احسن غیرہا، میں اس سے اچھی نماز ادا نہیں کر سکتا، مجھے ایسے ہی آتی ہے۔ علمنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے سکھا دیجئے کہ وہ کون سی نماز ہے جو میں ادا کروں تو وہ قبول ہوگی، کیونکہ میری نماز تو قبول ہی نہیں ہو رہی۔ جب آپ نے فرما دیا کہ تو نے نماز ادا نہیں کی تو یقیناً وہ نماز نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شروع سے آخر تک نماز کا طریقہ سکھایا۔ حدیث تو طویل ہے، لیکن جو میں بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے
کہ اس حدیث کے اندر بار بار یہ الفاظ ملتے ہیں فرکع حتی تطمئن راکعا، قیام کے بعد جب تو رکوع میں جائے تو رکوع میں رہنا جب تک کہ تجھے اطمینان حاصل نہ ہو جائے. پھر جب سجدے کی باری آئی تو فرمایا فسجد حتی تطمئن ساجدا، جب سجدے میں جائے تو اتنی دیر سجدے میں رہنا کہ تجھے اطمینان حاصل ہو جائے. معلوم ہوتا ہے کہ اس کی نماز میں اطمینان کی کمی تھی، وہ بہت جلدی جلدی نماز ادا کر رہا تھا، رکوع سجود جلدی جلدی کر رہا تھا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دو ٹوک الفاظ میں فرمایا، اور ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 بار فرمایا انک لم تصلی، تیری نماز نہیں ہوئی. آج ہم اپنی نماز پر غور کریں. ہمارے رکوع میں کتنا اطمینان ہے، ہمارے سجدے میں کتنا اطمینان ہے، ہماری نماز میں ہم کتنے بے چین ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا، جتنے سکون سے نماز ادا کریں گے اتنے سکون سے موت آئے گی انشاءاللہ، اور جتنی بے سکونی، بے چینی کے ساتھ، بے قراری کے ساتھ نماز ادا کریں گے، ایسا نہ ہو کہ کل موت کے وقت بھی بے چینی ہو، بے سکونی ہو، بے قراری ہو. یہ بات بہت بھاری ہے. نماز کو سکون سے ادا کرنا آسان نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے اپنے اندر یہ چیز پیدا کر لی تو آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو کم از کم یہ سوچ لیا کریں کہ کیا کرنے جا رہے ہیں، کس کے سامنے پیش ہونے جا رہے ہیں. جس کے سامنے انبیاء کھڑے ہونے سے ڈرتے تھے، جس کے سامنے فرشتے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، وہ اللہ کا حکم سن کر کانپنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ کا جلال، اللہ کی عظمت ایسی ہے. اور یہ انسان ہے کہ اللہ کے سامنے پیش ہوتا ہے تو اتنا بھی خیال نہیں کرتا کہ میں کس کے سامنے ہوں. ہاتھ باندھنے کا حکم ہے تو ہاتھ اس کے کبھی کچھ حرکت کر رہے ہیں، کبھی کچھ حرکت کر رہے ہیں. لوگ اپنی داڑھیوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں نماز کے اندر. کوئی وضو میں جلدی جلدی وضو کر کے آتے ہیں، آستینیں اوپر ہوتی ہیں، جلدی جلدی نماز میں مل جاتے ہیں، نماز میں آستینیں ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں. کسی کو اپنے بننے سنورنے کا خیال نماز میں ہی آتا ہے، وہ اپنے بالوں سے ہی ان کی جان نہیں چھوٹ رہی ہوتی، ساری نماز میں وہ بالوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں. کوئی اپنی اینک نماز کے لیے سجدے میں اتار رہا ہے، پھر کھڑا ہو رہا ہے تو پھر اس کو لگا رہا ہے. یہ سارے معاملات نماز کے اندر نہیں کرنے. نماز کو ہم نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ آپ کسی سے ملاقات کرنے جاتے ہیں، کسی بڑے آدمی سے، کل بھی میں نے مثال دی تھی، تو آپ کا رویہ، آپ کا برتاؤ، آپ کی گفتگو، آپ کا لباس، سب کچھ کیسا ہوتا ہے کہ کہیں میری کسی بات سے وہ ناراض نہ ہو جائے. اور اللہ کے سامنے کھڑے ہیں تو کسی بات کی پرواہ نہیں. بچے مسجد میں آتے ہیں، مسجد میں آنے کے بعد آئے مسجد میں، بہت اچھی بات ہے، اللہ کے گھر پر آنا چاہیے، سب کو آنا چاہیے. لیکن مسجد میں آنے کے بعد آپ کو معلوم ہے آپ کس کے گھر میں آئے ہیں؟ اللہ کے گھر میں آئے. بچے مسجد میں آ کر کھیلنا کودنا شروع کر دیتے ہیں، شور کرنا شروع کر دیتے ہیں، دوسروں کی نمازیں خراب ہوتی ہیں. اگر کسی کو سمجھاؤ تو ان کے ساتھ جو بڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ بچوں کو ڈانٹتے ہیں. ڈانٹا نہیں ہے، آپ ان کو گھر سے ادب سکھا کر آئیں کہ مسجد میں آنے کے آداب کیا ہیں، تاکہ وہ یہاں آ کر اپنی بھی نماز ادا کریں اور ہمیں بھی نماز ادا کرنے دیں. اس کے بعد توجہ ذہنی طور پر انہماک اللہ کی طرف ہونا چاہیے. نماز میں بزنس کی کیلکولیشن چل رہی ہے، نماز میں یہ چل رہا ہے کہ جی سیاست میں کیا ہو رہا ہے، نماز کے اندر جو ہے وہ موبائل پر دیکھی ہوئی فضولیات وہ ذہن میں گھوم رہی ہیں. یہ ساری چیزیں نماز کو خراب کرتی ہیں. اسی لیے تو ہماری نماز ہمیں گناہوں سے نہیں بچا رہی. قرآن کا فیصلہ ہے سورہ عنکبوت میں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے برے کاموں سے، فحش کاموں سے اور منکر کاموں سے. اگر ہماری نماز ہمیں نہیں روکتی اس کا مطلب کہ قرآن تو غلط نہیں ہو سکتا، ہاں ہماری نماز خراب ہو سکتی ہے. اور اگر ہماری نماز ہمیں بہتر انسان بنا رہی ہے، روزانہ کی بنیاد پر ہم میں بہتری آ رہی ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، کیونکہ انسان ہی اپنے آپ پر خود گواہ ہے، کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود جانتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے. تو ہم جانتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں ایمان کے لحاظ سے، عبادت کے لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے. لہٰذا آج ہم اپنی اصلاح کریں، اپنی نمازوں کو بہتر بنائیں، تاکہ کل جب موت آئے تو سکون سے آئے. جب اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے تو اللہ کے پاس وہ ملاقات اتنی خوبصورت ہو، اتنی پیاری ہو کہ اللہ ہم سے کہے کہ جا تجھے معاف کیا، میری جنت میں داخل ہو جا، میری رضا کے ساتھ
میری خوشنودی کے ساتھ. ہم سب یہ چاہتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی نماز کو خوبصورت بنائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا, مسند احمد کی صحیح حدیث ہے, کہ سب سے بڑا چور وہ ہے الذی یسرق فی صلاتہ, جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا, نماز میں چوری کون کر سکتا ہے یا رسول اللہ؟ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ نماز میں چوری. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی لا یتم رکوعہ ولا سجودہ, جو اپنی نماز میں رکوع اور سجدے کو مکمل نہیں کرتا, وہ نماز میں چوری کرتا ہے, اپنی نماز کو خراب کرتا ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, کہ لوگ نماز کے اندر اپنی نگاہوں کو اوپر اٹھاتے ہیں. آپ دیکھیں گے کچھ لوگوں کو مسجد میں یا کہیں بھی کہ وہ نماز ادا کر رہے ہیں تو بار بار اوپر دیکھ رہے ہیں, بار بار اوپر دیکھ رہے ہیں, جبکہ نماز میں آپ کی توجہ اوپر نہیں ہونی چاہیے, سجدے کے مقام پر آپ کی نگاہ ہونی چاہیے. یہی افضل ہے, یہی بہتر ہے. بار بار اوپر نگاہ اٹھاتے ہیں, کسی کو دیکھتے ہیں, کبھی کسی کو دیکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, هو اختلاس یختلس الشیطان من صلاة العبد, دراصل یہ لوٹ کھسوٹ ہے, شیطان بندے کی نماز میں سے اپنا حصہ لوٹ کر لے جاتا ہے. جتنی دیر وہ نماز میں نگاہوں کو اوپر اٹھاتا ہے اتنی نماز کا حصہ شیطان لے جاتا ہے. نماز ناقص ہو جاتی ہے, نماز کا پورا اجر نہیں ملتا, پوری نماز قائم نہیں ہوتی. اسی لیے اپنی نماز کو بہتر بنانے کے لیے ان باتوں پر عمل کرنے کی پوری کوشش کیجئے. یہ میں نے کچھ باتیں آپ کو بتائی ہیں. یہ نماز ہماری جتنی بہتر ہوگی اتنے ہی ہمارے اعمال اچھے ہو جائیں گے, جتنی نماز خراب ہوگی اتنے ہی خراب ہمارے دوسرے اعمال ہوں گے. اللہ رب العزت ہماری نمازوں کو ایسا بنا دے کہ وہ ان سے راضی ہو جائے. اور دعا کیا کیجئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. مسند احمد میں صحیح سند سے معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کرو, ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اے میرے رب میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کر سکوں, تیرا شکر ادا کر سکوں اور تیری خوبصورت عبادت کر سکوں. تو خوبصورت عبادت کیجیے اللہ کی, اللہ سے مدد مانگیے. جب ہم اللہ سے مدد مانگیں گے تو ہماری نماز خوبصورت ہوگی, نماز خوبصورت ہوگی تو اللہ سے ملاقات بھی خوبصورت ہوگی انشاءاللہ. یہی خاشعین ہیں, یہی جھکنے والے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں خاشعین میں سے کر دے, آمین.